وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الذاریات کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا انداز بھی سورۃ المرسلات کی طرح ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھا کر قیامت کے واقع ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں انبیاء و رسول کا ذکر بھی ہے، رسولوں کے حالات اور ان کی قوموں کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے، اور آخرت کے حوالے سے اور قیامت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے رکوع میں قیامت کی وعید بیان کی گئی ہے اور نیک لوگوں کا ذکر ہے، اور آیات انفسی یعنی انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے اس کی دعوت دی گئی ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے اڑا کر پھیلانے والی ہواؤں کی۔ فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی، یعنی جو بارش کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے نرمی سے چلنے والی کشتیوں کی۔ فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے حکم سے تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ تو اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، کشتیوں کی قسم کھائی ہے، فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ وان الدین لواقع، اور بے شک جزا و سزا اور بے شک بدلہ واقع ہونے والا ہے، یہ وہ شے نہیں کہ جس میں تمہیں کوئی شک اور شبہ ہو۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ یہ اللہ نے ایک بہت بڑی قسم کھائی، اور اس دور میں ہم اس کے سمجھنے کے قابل ہو سکے ہیں۔ اس کو انگریزی میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آسمان کی فل آف پیچس ہے، جو جس میں بڑے بڑے آربٹس بنے ہوئے ہیں، جس میں بڑی بڑی گیلیکسیز موو کرتی ہیں، یہ آج چیز ڈسکور ہو چکی ہے۔ اس کو اللہ نے قسم کے طور پر یہاں پر بیان فرمایا۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم جھگڑنے والی بات میں ہو، اس قیامت کے متعلق جھگڑ رہے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قیامت سے تو وہی پھیرا جاتا ہے جو حق سے دور کر دیا گیا۔ قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے قیاس آرائیاں کرنے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ کہ جو غفلت میں مدہوش ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا، تنزیہ طور پر پوچھتے تھے۔ یوم هم علی النار یفتنون، اب اللہ کا بڑا جلالی انداز ہے جواب میں، اس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، آگ ہی آگ ہوگی اور اس پر وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اپنی شرارت کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اب اہل ایمان کا بڑا خوبصورت بیان اس مقام پر آ رہا ہے۔ ان کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے جو جنت میں اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اور ان کی صفات کا ذکر بھی ہے جو اس مقام پر آیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا وہ اس کے لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک اس سے پہلے وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے۔ یہ جو جنت اور اس کی نعمتیں دی جا رہی ہیں، دنیا میں انہوں نے بڑے نیک اعمال کیے تھے، اب ان کی بڑی خوبصورت صفات کا بیان ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں تھوڑا ہی سویا کرتے تھے۔ اب یہ ہے جو پہلی صفت اس مقام پر آئی۔ 5 وقت کی نماز تو خیر ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو بلند درجات ہیں اس کے لیے 5 وقت کی نماز ہی فقط کافی نہیں۔ یہاں اہل ایمان کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ دنیا والے سوتے تھے اور وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوا کرتے تھے۔ انسان غور کرے، یہی رات کو تہجد کا وقت ہے، کبھی ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ کھلتی ہے،
ہمیں پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پرندے تو تسبیح کر رہے ہیں اس موقع پر، اور اشرف المخلوقات انسان سو رہا ہو، یہ بات تو غیر مناسب ہے۔ فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے اوقات میں صبح صادق سے پہلے پہلے وہ استغفار کرتے تھے، بخشش مانگتے تھے۔ بڑا ہی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ اللہ رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ کیسے فرماتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر اللہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اللہ پکارتا ہے روزانہ، ہر رات کے آخری حصے میں پکارتا ہے۔ اب بندہ ہی سوتا رہے تو پھر محرومی بندے کی ہے، قصور بندے کا ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ہمیں ان رات کے اوقات میں بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کے آخر حصے میں اپنے سے مانگنے والوں میں شامل فرمائے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور ان تنگ دست لوگوں کے لیے بھی کہ جو سوال نہیں کرتے، ہر ایک کو یہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے مال میں حق ہے جو مقرر ہے۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے جو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا۔ یہ جو تم دوسروں کی مدد کر رہے ہو تو ظاہری بات ہے کہ تمہاری اپنی ضروریات پوری ہو گئی، اس کے بعد یہ کچھ سیونگز ہے نا، اسی میں سے کسی کو دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی احسان کر رہے ہو۔ اخلاقی اعتبار سے یہ دوسرے کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں رکھ دیا۔ تم سوچو کہ تم اپنا فرض ادا کر کے دوسرے کو اس کا حق لوٹا رہے ہو کہ نہیں۔ یہ ہے ترغیب قرآن کی۔ اس دینے پر بھی اترائے نا انسان، ہاں ثواب ملے گا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصولی اعتبار سے بتا دیے جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے، ان ایکسس آف یور نیڈس، جو کچھ بھی ہے وہ دوسرے کا اخلاقی اعتبار سے اللہ نے بطور امتحان کے تمہارے مال میں رکھ دیا کہ اس کو پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور ان تنگ دست لوگوں کے لیے بھی کہ جو سوال نہیں کرتے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ زمین اللہ کی معرفت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کیسے اللہ نے اس پر خشکی اور پانی کا جو ریشو ہے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے، 70% پانی 30% خشکی تقریباً۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو جمایا ہے، کیسے کہیں صحرا ہیں، کہیں میدانی علاقے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں فصلیں اگ رہی ہیں، کہیں پھل اگ رہے ہیں، کہیں تم صنعتیں لگا رہے ہو۔ کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے، اسی میں غور و فکر کر لو۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بس کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ ہے آیات انفسی۔ آیات یعنی نشانیاں، تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا غور تو کرو، انسان دیکھے اپنے دماغ کی طرف۔ آج سائنس نے ہمیں بتایا 100 بلین نرو سیلز اس ایک چھوٹے سے دماغ کے اندر موجود، اور ہر سیل، ہر خلیہ الیکٹرک پلس کے ذریعے سے سگنلز کو ریسیو کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا دماغ، اللہ کی تخلیق کا اتنا بڑا شاہکار۔ یہ ہمارا دل کتنی پابندی کے ساتھ یہ خون کو پمپ کرتا ہے۔ جن کے دل صحیح نہیں ہے، جن کا ہارٹ فیل ہو چکا ہے، جو دل کی بیماری کے مرض میں مبتلا ہیں، ان سے انسان پوچھے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کی کڈنیز فیل ہو چکی ہیں، ان سے جا کے معلوم کیا جائے کہ گردوں کا فنکشن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جن کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان غور کرے اپنی آنکھ کی طرف، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھے کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی زبان کو دیکھے، جو وہ بول نہیں سکتے ان سے اشاروں میں ہی پوچھ لیا جائے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنے کان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، جتنا بھی غور کرے گا دنگ اور حیران رہ جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ قرآن سورۃ الرحمن میں کہتا ہے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، اس کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، کائنات تو بہت بڑی ہے، بہت بہت بڑی ہے، ڈسکور بھی نہیں ہو سکی اس کی انتہائی کہاں تک ہے۔ اس کائنات میں ایک ایک انسان خود ایک کائنات ہے جس میں اللہ کی معرفت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ کیا اب بھی تمہیں اللہ نہیں مل رہا؟ کیا اب بھی تم اللہ کو یاد نہیں کر رہے؟ اب بھی اس کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی؟
اب بھی اس کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں، اب بھی اس کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ نہیں، اب بھی اس کی اطاعت کا تمہارے اندر شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہو رہا۔ وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، بس کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ ہے قرآن کا استدلال، یہ ہے قرآن کا اسلوب جو ہر انسان کے لیے ایکولی ویلڈ ہے، صحرا میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، 1400 برس پہلے کا انسان ہو، آج کا ویل کوالیفائڈ انسان ہو، ہر آدمی کے لیے غور و فکر کا مادہ ان نشانیوں کے اندر موجود ہے۔ افلا تبصرون، بس کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اسی آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین پر زندگی ہے، فصلوں کی، پھلوں کی، سبزیوں کی، اور اوپر سے یہ آسمان پھٹے گا تو قیامت برپا ہوگی۔ اذا السماء انفطرت، سورہ الانفطار کی پہلی آیت، جب آسمان پھٹ جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک وہ یعنی قیامت حق ہے جیسے کہ اے لوگو تم بولتے ہو۔ جیسے تمہیں ایک دوسرے کے اوپر یقین ہے کہ ہر کوئی بول رہا ہے، ہم سنتے ہیں اس کی آواز کو، قیامت کا برپا ہونا بھی اتنی ہی یقینی شے ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور سابقہ ہلاک شدہ قوموں کا بھی ذکر آیا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ یعنی جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ قوم منکرون، وہ لوگ کچھ اجنبی سے تھے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ اپنے اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک فربا تازہ بچڑا لے آئے۔ مراد ہے کہ بڑے مہمان نواز سے ابراہیم علیہ السلام تو ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑے کا گوشت لے کر آ گئے۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، پھر ان کے سامنے رکھا اور کہا تم کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے کہا ڈریے مت۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک دانش مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فاقبلت امرأتہ فی صروۃ، پھر ان کی اہلیہ آگے آئیں حیرت سے کچھ کہتی ہوئی۔ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، اور انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا تعجب سے اور بولی میں بڑھیا اوپر سے بانجھ، کیا میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا؟ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہے۔ قال ربکی، آپ کے رب نے فرمایا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ حکمت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں تمہارا مقصد کیا ہے، کہاں تم بھیجے گئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم مجرمین کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ کیے ہوئے۔ مراد یہ کہ پتھر بھی طے تھے کہ کون سا پتھر کس مجرم کو جا کر لگے گا، قوم لوط کے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، بس ہم نے نکال لیا انہیں جو اس میں ایمان لانے والے تھے، ان کو اللہ نے محفوظ کیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ہم نے وہاں مسلمانوں کے گھروں میں سے ایک گھر کے سوا کوئی بھی نہیں پایا۔ وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا، ان کی کچھ بیٹیاں تھیں اور چند اہل ایمان وہ بچائے گئے، باقی سارے کے سارے نافرمان تھے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دی دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے اس شہر میں ایک نشانی۔ پوری بستی کو الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش برسائی گئی، پھر بحر مردار ڈیڈ سی میں اس پوری بستی کو غرق کر دیا گیا۔ آج تک اس میں ایسے اثرات ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ مچھلی بھی اس بحر مردار میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام جب کہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا ایک روشن دلیل کے ساتھ، فتولیٰ برکنہ، تو اس نے اپنی قوت کے ساتھ سرکشی کی، وقال ساحر او مجنون، اور اسے کہا کہ یہ تو جادوگر یا مجنون ہے، معاذ اللہ۔ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم،
بس ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا، پھر ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا یعنی غرق کر دیا، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ وفی عاد اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر ہر خیر سے خالی آندھی بھیجی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کرمیم، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی کہ جس پر وہ آئی مگر یہ کہ اسے چورا چورا اس نے کر دیا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم ثمود اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ تم تھوڑی سی مدت اور فائدہ اٹھا لو، فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، فاخذتهم الصاعقہ، بس انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، بس ان میں کھڑا ہونے کی سگت نہ رہی اور وہ ہم سے بدلہ لینے والے نہیں تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے قبل، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہ قرآن نے چند آیات میں پچھلی قوموں کو ایک سمرائزڈ انداز میں بیان کر دیا۔ ہم تفصیل سے ان قوموں کے واقعات پڑھ آئے ہیں، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الشعراء اور دیگر سورتوں میں۔ اب گویا کہ قرآن حکیم کی یہ آخری صورتیں ہیں، تو ان تفصیلی حالات اور واقعات کو چند چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تاکہ یہ باتیں یاد رہیں اور لوگ گزشتہ نافرمانوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان کو پیدا کیا گیا، یہ بات بیان کی گئی ہے، اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا قوت سے، اپنے ہاتھوں سے، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ یہ بھی قرآن حکیم کی وہ آیت ہے کہ جس میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا جو 20ویں صدی میں جا کے ڈسکور ہوئی۔ 20ویں صدی میں 1925 میں ایک امریکی سائنسدان نے یہ تصور پیش کیا کہ کائنات جو ہے وہ وسعت پذیر ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور دیا، جس کو آگے چل کے اسٹیون ہاکنگس نے مزید الیبوریٹ کیا، وضاحت سے بیان کیا کہ یہ کائنات ایکسپینڈنگ ہے، گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور انتہائی دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے جو کن کہا تھا کہ ہو جا فیکون، اس ہونے کا معاملہ اسٹل ابھی جاری ہے، اور کہاں تک یہ اس کائنات کی وسعتیں ہیں انسان نہیں پہنچ سکا۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، زندگی کا نظام قائم کر دیا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بس ہم کیسے ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، ہر شے اللہ نے جوڑے جوڑے بنائی، انسانوں میں مرد اور عورت کے جوڑے، لیکن جدید سائنس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پودوں میں بھی سیکشول کریکٹرسٹکس موجود ہیں، ان کے ہاں بھی میل اور فیمیل کے تصورات موجود ہیں۔ ہم نے ایک ایٹم کو بریک کر کے دیکھا تو وہاں بھی الیکٹران اور پروٹون کا جوڑا ہمیں نظر آیا۔ الیکٹریسٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو چارج بھی ہے، پازیٹیو چارج بھی ہے، ہر شے اللہ نے جوڑے جوڑے بنائی۔ اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے جیسے یہ دنیا ہے اسی طرح اس کا ایک جوڑا ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اور اکثر جوڑے جوڑے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں متضاد صفات ہوتی ہیں، یہی معاملہ دنیا اور آخرت کا بھی ہے۔ دنیا عارضی، آخرت ہمیشہ کے لیے، یہاں کے فائدے عارضی، وہاں کے فوائد ہمیشہ کے لیے، یہاں کی تکلیف عارضی، وہاں کی تکالیف ہمیشہ کے لیے۔ یہ عارضی گنے جانے والے ایام ہیں اور وہ انلمیٹڈ ہے، انفائنائٹ ہے۔ تو دنیا کا بھی جوڑا ہے جو کہ آخرت ہے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، ہر شے کو جوڑے بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ خود قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اس کے برابر، اس کی ہمسر نہیں۔ ہر شے جوڑے جوڑے ہے سوائے رب العالمین کے، کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے، واحد ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
بس تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ رہے ہو، غور و فکر کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح ان کے پاس نہیں آیا کوئی رسول جو ان سے پہلے تھے مگر الا قالوا ساحر او مجنون، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، معاذ اللہ۔ ہر دور میں رسولوں کو یہاں تک کہا گیا کہ جادوگر ہیں اور مجنون ہیں۔ اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی؟ ہر دور میں یہ معاملہ رہا؟ کیا کوئی بات طے کر لی تھی انہوں نے کہ جب بھی رسول آئیں گے ہم ان کی مخالفت کریں گے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر یہ حق پر نہیں آ رہے، یہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ سے اس کے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیے، سمجھائیے، یاد دہانی کرائیے، بے شک یہ سمجھانا، یہ نصیحت کرنا ایمان لانے والوں کو نفع دیتا ہے۔ اب وہی معاشرہ تھا، وہاں مخالفین تھے، جھٹلانے والے بھی تھے، لیکن انسانوں کے متعلق معلوم تو نہیں کب اللہ کسی کے دل کو حق کی طرف پھیر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے، اسی معاشرے میں سے آپ کو حق قبول کرنے والے ملیں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اہل ایمان کے لیے بھی اشارہ ہے، کتنے ہی مشکل حالات ہوں، کتنی ہی مخالفتیں ہوں، انہیں حق بیان کرنا چاہیے، انہیں تذکیر کا کام کرنا چاہیے، انہیں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ نہ معلوم کب اللہ کسی کے دل کو پھیر دے، کب کوئی وہ لوگ مل جائیں جو متلاشی ہوں حق کے، جن کے دل میں تڑپ ہو اور وہ ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجئے، بے شک یہ نصیحت کرنا، سمجھانا ایمان لانے والوں کو نفع دیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا تمام جنات اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے قرآن کی وہ آیت جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد طور پر پیدا کیا۔ یہ تو جانور ہیں کہ جن کی زندگی کا کوئی نسب العین نہیں ہوتا، وہ زندگی برائے زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان نرا حیوان نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اسی انسان کے لیے کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، اسی انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور یہ مقصد واضح کیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن اگر انسان اس مقصد زندگی کو پورا نہ کرے تو وہ گویا حیوان بلکہ اس سے بھی نچلی سطح پر آ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کہ جو زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی ان کو گزار رہی ہوتی ہے۔ انسان کہلانے کا مستحق وہی ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو اور کوئی نسب العین ہو جس کے مطابق وہ زندگی کو بسر کرتا ہو۔ تو یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت یہ بڑی جامع اصطلاح ہے ہمارے دین کی اور اللہ کی کتاب۔ یہ لفظ بنا ہے عبد سے، عبد کے معنی غلام، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہو تو غلام سے مراد جو 24 گھنٹے اپنے مالک کے رحم و کرم پر ہو، جس کی اپنی کوئی آزاد مرضی نہ ہو، فری ول نہ ہو، بلکہ جیسا مالک کہے ویسے ہی اس کا عمل کرنا چاہیے، یہ ہے غلام، عبد۔ اور اللہ نے ہمیں کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت وہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ لیکن ہاں، غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، ہمیں جو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، وہ مجبوراً نہیں ہے، وہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم کچھ بھی ہیں تو اللہ کی توفیق سے، کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے احسانات کو مانتے ہوئے محبت کے جذبے کے ساتھ عمل کرنا،
یہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی. لیکن یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو 24 گھنٹے مطلوب ہے. پارشل عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. کچھ باتوں کو ماننا، دین کی کچھ باتوں کو نہ ماننا، یہ قابل قبول نہیں. قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت 85، تم کچھ باتوں کو مانتے ہو، دین کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے. فرمایا کہ یہ قابل قبول نہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. جو اللہ کی بعض باتوں کو مانے، بعض کو نہ مانے، تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے. یہ عبادت ہے ایز اے ہول، پوری زندگی. بعض لوگوں نے نماز، زکوٰۃ اور روزہ حج کو عبادت سمجھ لیا. یہ عبادت نہیں بلکہ یہ عبادات ہیں، موڈز آف ورشپ ہیں، پلرز آف اسلام ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق. یہ بڑی بڑی عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ بندے کو پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں. لیکن یہ کل عبادت نہیں، ان کے علاوہ عبادت پوری زندگی میں درکار ہے. تو انفرادی سطح پر جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، پورا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ کرو یہ نہ کرو اس کو ماننا لازم ہے. ہاں اللہ کے کچھ احکامات ہوئے کہ جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، عبادت وہاں پر بھی اللہ کی ہونی چاہیے. اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون مانا جا رہا ہے تو عبادت اس کی ہو جائے گی. تو انفرادی سطح پر ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو ہم جھوٹ نہ بولیں. کس نے ہمیں بولنے پر مجبور کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ وعدے کے متعلق سوال ہوگا تو ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. کسی نے مجبور تو نہیں کیا وعدے خلافی کے اوپر. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ سود کا نظام جاری رکھتے ہو تو اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے. تو کم از کم آپ اپنی پرسنل زندگی میں سودی اکاؤنٹ تو نہ کھولیں، سودی انویسٹمنٹ تو نہ کریں. ہم کر سکتے ہیں، بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ اجتماعی زندگی کا ہے، دین کے وہ احکامات جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے کہ سود کا نظام ختم کرو، سوشل ویلفیئر کا سسٹم قائم کرو، نماز و زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے. وہاں عبادت اسی وقت مکمل ہوگی جب اللہ کا نظام نافذ اور غالب ہو جائے. اس کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فریضہ ہے، تاکہ اگر آج ہمیں موت آ جائے اور ہم انفرادی زندگی میں عبادت کر رہے ہو مکمل طور پر اللہ کی، اور اجتماعی نظام کو بدلنے کی جد و جہد کر رہے ہوں، تو اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکے. اللہ جہاں ممکن تھا میں نے تیری اطاعت کی پوری زندگی میں، جہاں ممکن نہیں تھا نظام باطل کا تھا، اللہ میں نے بدلنے کی کوشش کی. تو شاید ہمارا یہ عذر قابل قبول ہو اللہ کے ہاں، ورنہ عبادت تو نامکمل. ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، والدین کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، یہ انفرادی زندگی ہے. لیکن اجتماعی معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو نظام باطل کا اگر ہو، اس کو بدلنے کی جد و جہد کرنا ہمارے ذمے ہے، تبھی ہماری عبادت مکمل ہوگی. اگر اس جد و جہد کے دوران موت آ جائے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے، اپنا عذر پیش کر سکیں گے. اللہ انفرادی طور پر کیا، اے اللہ اسے قبول فرما. اجتماعی نظام کو میں نے بدلنے کی جد و جہد کی، اے اللہ اس جد و جہد کو جو میری عبادت میں کمی تھی کفارے کے طور پر قبول فرما. یہ ہے مقصد زندگی. اللہ ہمیں پوری زندگی میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے تمام جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ تو دنیا کے مالکوں کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں سے کمائی کراتے ہیں پھر کھاتے پیتے ہیں. اللہ کو ایسی کوئی حاجت نہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے کہ جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. تو رزق کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. آج انسانیت پریشان ہی رزق کے حوالے سے ہو گئی اور اللہ کو ہم نے بھلا دیا، ترتیب الٹ گئی. عبادت ہمیں کرنی ہے، وہ ہم چھوڑ چکے ہیں. عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے. اور رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، وہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ معاملہ الٹ گیا ہے، ترتیب بدل گئی ہے. اگر ہم اپنے فرائض ادا کریں تو اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے کہ وہ رزق ضرور ہمیں عطا فرمائے گا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، قوت والا ہے، نہایت قدرت والا ہے. وہی تمہیں کھلائے گا پلائے گا. تو تم رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو. یہ پریشان نہ ہو کہ دین کے فلاں احکامات پر عمل کریں گے تو ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہماری آمدنی کا کیا ہوگا. نہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ،
پس جن لوگوں نے ظلم کیا بے شک ان کے لیے ویسا عذاب ہے جیسے کہ انہی جیسے لوگوں کو مل چکا ہے۔ فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ کریں، عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ اب سورہ الطور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے اور لوگوں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ جو تنقید کرتے تھے اس کا بڑے جلال انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ پہلے رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے اور وہاں کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے۔ وَطُور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وَكِتَابٍ مَسْطُور، اور کھلے اوراق کی۔ اب یہ کوہ طور کی نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو آیت نمبر 2 میں کتاب سے مراد تورات ہے کہ جو لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ وَطُور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُور، اور کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب یعنی تورات کی جو تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور بیت معمور کی۔ بخاری شریف کی حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت معمور ہے۔ روزانہ فرشتے 70,000 کی تعداد میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے اس کی باری ہی نہیں آتی، اتنی کثرت ہے فرشتوں کی تعداد کی۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہماری زمین پر جو خانہ کعبہ ہے اس کی بالکل سیدھ میں ہی 7ویں آسمان پر یہ بیت معمور واقع ہے۔ یہ قسمیں کھا رہے اللہ تعالیٰ۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی یعنی آسمان کی۔ والبحر المسجور، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی۔ ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کو بیان فرمایا۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن تھر تھرائے گا آسمان جیسا کہ تھر تھرانے کا کانپنے کا حق ہے۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے کی طرح چلیں گے یعنی اڑتے پھریں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، بس اس دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو حجت بازیوں میں کھیلتے رہتے تھے، فضول بحثوں میں پڑے ہوئے تھے، آخرت کی کوئی فکر ان کو نہیں تھی۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اس کا انکار کرتے تھے نا، مشاہدہ کر لو۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ تو پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے بالکل، اب کوئی تمہاری فریاد رسی نہیں ہوگی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک تقوی اختیار کرنے والے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے باغات اور نعمت میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اس کے ساتھ وہ خوش ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا، مسرور ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو با فراغت اس کے بدلے میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر صفے باندھ کر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے وہ۔ یہ ہے ریلیکسیشن کا اظہار جو قرآن نے کیا کہ وہاں آرام ہی آرام ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم نے ان کی زوجیت میں دے دیا بڑی آنکھوں والی حوروں کو۔ یہ جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کو قرآن نے بیان کیا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیں گے، ملا دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔
کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے عظیم ہے اور خوشخبری سنا رہی ہے کہ دنیا میں وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، تو اس عارضی دنیا میں جہاں اللہ نے انہیں جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی جمع فرما دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ماں باپ بھی نیک ہوں تو اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے۔ عام آدمی کا فوکس ہوتا ہے کہ اولاد میرے کاروبار کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھ جائے، اولاد میری جو کوالیفیکیشن ہے اولاد کو بھی کوالیفیکیشن مل جائے، میں نے جو کام شروع کیا اولاد اس کو 2-4 ہاتھ اور آگے بڑھا دے۔ یہ دنیا داروں کی خواہش ہو سکتی ہے، ایک دیندار آدمی کی، آخرت کے طالب آدمی کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیکی میں اس کی پیروی کرے، اس کی اولاد ایمان میں اس کی پیروی کرے۔ تو یہاں اللہ نے ایک جنتی فیملی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور ان کے ایمان کے ساتھ ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، اللہ انہیں جمع فرما دے گا اور ان کے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر باپ زیادہ نیک ہے اور اولاد کچھ کم نیک ہے تو اللہ ایسا نہیں کریں گے کہ باپ کو اوپر سے نیچے لے آئیں اولاد کے برابر کر دیں، نہیں، فرمایا ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے، اللہ نیچے والے کو اوپر لے جا کے اس فیملی کو وہاں پر جمع فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محض خونی رشتے، جسٹ بلڈ ریلیشنز، یہ کام نہیں آئیں گے۔ ایمان ہے تو کام آئیں گے یہ رشتے، ورنہ تو قرآن نے کہا سورہ عبس آیت 34 سے لے کے آیت 37 تک، انسان دور بھاگے گا قیامت کے دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، دور بھاگے گا۔ ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو اس کو دوسری فکروں سے آزاد کر دے گی۔ یہ ایک انتہا ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ایمان کی محنت اپنے گھروں میں نہ کی ہو، دنیا میں لگے رہے، دنیا کی سہولیات گھر والوں کو لا کے دی، دنیا کی عیاشیاں خوب ان کو کرائیں، سب سہولیات ان کو دی، سب کچھ خیال رکھا، لیکن آخرت کا خیال نہیں رکھا۔ جائز ضروریات حاصل کرنا بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دنیا مقصود نہ بن جائے، دنیا ضرورت ہے، مقصد آخرت ہے۔ تو کیا اس کی تیاری ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرنے کی اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناهم من عملهم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، رہن رکھا ہوا ہے۔ ایمان کی محنت ہو جائے گی تو ہم وہاں کامیاب ہو جائیں گے، جہاں بخشی ہو جائے گی، رحمتیں اور نعمتیں مل جائیں گی جنت کی۔ اور ایمان کی محنت نہیں تو انسان وہاں پکڑا جائے گا اور اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے اور گوشت سے جو ان کا جی چاہے گا، جس طرح کا چاہیں گے، جس پرندے کا گوشت چاہیں گے، جو چاہیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں آج اللہ کی چاہت پر عمل کر لو تو کل تمہاری چاہت کے مطابق ہر شے ملے گی۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، اور وہ اس میں لپک لپک کر جام لیں گے، یعنی شراب کے، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ پاکیزہ شفاف شراب اللہ عطا فرمائے گا جس کے پینے کے بعد سر میں کوئی درد نہیں ہوگا، نہ انسان آپے سے باہر ہوگا کہ کوئی لغو اور بیکار بات اس کی زبان پر آئے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد خدمتگار لڑکے پھرتے ہوں گے گویا وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں، اتنے خوبصورت خدمتگار لڑکے وہاں ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، آپس میں سوال کرتے ہوں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے بے شک اس سے پہلے ہم اپنے اہل خانہ میں رہتے ہوئے ڈرتے تھے، گھر میں تھے تو مگن نہیں تھے دنیا میں، آخرت کا خوف انہیں تھا، اللہ کی جواب دہی کا احساس ان کے دلوں میں تھا۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے یعنی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ انا کنا من قبل ندعو، بے شک اس سے پہلے ہم اس اللہ کو پکارتے تھے، وہی ہمارا مقصود اور مطلوب تھا۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ احسان فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ مشرکین کو اللہ کی طرف سے جوابات دیے گئے جو وہ اعتراضات کرتے تھے، اور بڑا جلالی انداز ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔
اور ان کو عذاب کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، پس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، جیسے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ گردش زمانہ کے منتظر ہیں؟ قل تربصوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا انہیں ان کی عقلیں یہی کچھ سکھاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو چاہیے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، قرآن ہی پیش کر دو اگر اعتراض ہے تو۔ قرآن نے یہ چیلنج بہت آسان کیا، یہاں کہا گیا کہ قرآن جیسی شے لے آؤ، سورہ بنی اسرائیل آیت 88 میں بھی کہا گیا قرآن جیسی کوئی شے لے آؤ، پھر اللہ نے اس کو تدریجاً آسان کیا۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 13 میں کہا گیا چلو 10 سورتیں لے آؤ، پھر سورہ یونس آیت 38 میں کہا گیا چلو ایک سورت لے کر آ جاؤ، اور بالآخر سورۃ البقرہ میں جو کہ مدنی سورت ہے آیت نمبر 23 میں کہا گیا قرآن کی کسی سورت سے ملتی جلتی کوئی شے لا کے پیش کرو، نہیں لا سکے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب یہ ہے اللہ کا جلالی انداز جو ان کو جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں یا وہ داروغے بنے بیٹھے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کے وہ سنتے ہوں؟ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کا کوئی سننے والا کوئی کھلی دلیل لے کر آئے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کسی سازش کا؟ فالذین کفروا ہم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنی سازشوں میں گرفتار ہو جائیں گے، سازشیں الٹی پڑ جائیں گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ ایک گاڑا سا بادل ہے۔ یعنی اگر ان کو معجزات دکھا بھی دیے جائیں تب بھی یہ مان کر نہیں دیں گے، ہٹ دھرمی پر آ چکے ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ملیں اپنے اس دن سے یہ لوگ جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی چال انہیں کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ التفات ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جس وقت آپ اٹھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غائب ہونے کے وقت بھی، یعنی فجر کے وقت بھی تمام اوقات میں تسبیح کیجئے، اور اس تسبیح سے اللہ سے تعلق قائم کیجئے، اس کے ذریعے اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔